ناول کا نام ہے عشق جن، رائٹر ہیں ماریا فاروقی۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ دائس سن کہاں ہے؟ تندول دائس کو ڈھونڈتا ہوا اسے آوازیں دینے لگا۔ لکڑی کی پرانی کھڑکی کے پاس چاند کو دیکھتا دائس تندول کی آواز سن کر باہر کی طرف لپکا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں چیخ رہا ہے؟ ہیکل بلا رہا ہے۔ تو اس نے بلانے کے لیے تجھے بھیج دیا؟ طلسماتی طاقت سے بھی تو بلا سکتا تھا۔ سوال بعد میں کرنا میرے باپ، اب چل۔ سب کو اکٹھا کیا اس نے جرگے میں بہت غصے میں لگ رہے۔ کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ چل چلتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کی اور منہ میں منتر پڑھ کر جرگے میں پہنچ گئے، جہاں ہیکل پتھر کی بنی چٹان پر بڑی آب و تاب سے بیٹھا ہوا تھا۔ آ جاؤ دائس، تمہارا انتظار تھا۔ بہت ہو گیا، تم ہمیشہ بھول جاتے ہو کہ تم ایک جن ہو اور تمہاری کچھ حدود ہیں۔ ان سب میں بہت مقبول ہونے کی وجہ سے میں تمہیں بخش دیتا آیا ہوں، مگر اب نہیں، اب بہت ہو گیا۔ اب تمہیں قانون توڑنے کی سزا ملے گی، اور یہ سزا بہت بھیانک ہوگی تمہارے لیے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد سے تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ اور سزا یہ ہے کہ تم آج سے عام انسان کی طرح 41 دن گزارو گے، اور تم سے تمہاری طلسماتی طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ اس کی سزا سن کر پورے جرگے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میں وہاں کیسے؟ ابھی اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ہیکل نے ایک منتر پڑھ کر اسے انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا۔ ایک عام سا انسان بن کر وہ انسانوں کے اندر کھڑا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا، وہ پیر سے پتھر کو آگے کی طرف ٹھوکر مارتا آگے کی طرف بڑھ دیا۔ انسانوں کی اس گہما گہمی میں اس کا دل گھبرا رہا تھا، مگر وہ مجبور سا جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ دوپہر کی اس دھوپ میں وہ انسانوں کی دنیا میں بھٹکتا ہوا آخرکار ایک میڈیکل اسٹور پر پہنچ گیا۔ اس آدمی کو اکیلا کام کرتا دیکھ کر اس کے اندر کی طاقت نے اسے جوش دیا اور وہ اس آدمی کے پاس چل دیا۔ کیا آپ کو ایک ملازم کی ضرورت ہے؟ بغیر تمہید باندھے وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ ہاں ہے، مگر تمہیں کیسے پتا؟ وہ دھیڑ عمر کا شخص سیدھا ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے کام کی ضرورت ہے، مجھے کام پہ رکھ لو۔ مگر میں کس سے رکھ لوں؟ تم دوائیوں کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو؟ ہاں جانتا ہوں، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا ایسا روب و اعتماد دیکھ کر وہ آدمی اسے کام پر رکھنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، مگر میں بہت زیادہ تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں۔ مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، بس رہنے کے لیے جگہ اور 2 وقت کا کھانا سے دے دینا۔ مگر میں تمہارے اسٹور میں ہی رہ لوں گا، بس شخص کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ آدمی اب تشویش میں آ گیا تھا کہ اسے کیسے میری بات کا پہلے ہی علم ہو رہا ہے، مگر فائدے کا سودا دیکھ کر وہ چپ ہو کر رہ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سنابل، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ اور تمہارا؟ اسلم۔ مگر چلو یہ ڈبے یہاں سے اٹھا کر وہاں اوپر رکھ کر آؤ اور پھر دکان کی صفائی کرو۔ کہتا وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ تبھی آہستہ آہستہ دکان میں گاہکوں کا رش بڑھنے لگا۔ وافر مقدار میں لوگوں کو دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ ان سے آتی خوشبو سے اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ مجبور تھا، اسے 41 دن ہر قیمت پر گزارنے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ظہر کی اذان ہو چکی تھی۔ تبھی وہ آدمی بولا، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، تم اسٹور کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا منگوا دو۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ کر وہ سامنے نکڑ پر موجود اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ عفت بیگم، وہ دروازے کے اندر جاتے ہوئے زور سے بولا۔ مہر پوش کہاں ہے؟ جی جان، ادھر ہوں، کچن میں روٹی پکاتی مہر پوش نے بلند آواز میں کہا۔ دکان میں ملازم رکھا ہے، اس تک روٹی پہنچا دو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہہ کر وہ گھر سے چل دیے۔ چچا جان کی بات کی طرف دھیان ہونے کی وجہ سے توے پر موجود روٹی جل گئی۔ جلی روٹی کو دیکھ کر عفت بیگم نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ دے مارا۔ تیرے مرے باپ کی کمائی آتی ہے کیا، یا وہ قبر سے نکل کر پیسے دے کر جاتا ہے جو میرے شوہر کی حق حلال کمائی کو ایسے اجاڑ رہی ہے؟ خود تو سکون سے مر گئے ہیں اور ہماری جان کو عذاب میں ڈال گئے ہیں۔ اب مر باہر، اس ملازم کو کھانا دے کر آ۔ اسے سالن ڈال کر دیتی وہ حقارت سے بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ چپ چاپ سے سر پر دوپٹہ لیتی اسٹور کی طرف بڑھ دی۔ سرخ و سفید سی بالوں کو چوٹی میں باندھے وہ 2-3 آوارہ لٹیں چہرے پر ڈالے وہ نازک سے تیکھے نقوش والی لڑکی دوپٹہ سر پر ڈالے آتی دیکھ کر وہ وہیں دل ہار گیا۔ اس طلسماتی سی شخصیت کو دیکھ کر وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کس وجہ کے لیے یہاں آیا تھا، اور وہ بہت جلد چلا جائے گا۔ تجھے پانے کی نہیں تھی کوئی مخصوص وجہ، بس بات اتنی ہے کہ تم دل کو اچھے لگے تھے۔ کھانا کاؤنٹر پر رکھ کر وہ ابھی واپس مڑی ہی تھی کہ اس نے ایک دم سے اسے روکا۔ تمہارے گال پہ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز سن کر ایک دم سے وہ مڑی اور پھٹی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، آپ کھانا کھا۔ اچھا، مجھے لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ نہیں۔ وہ ایک دم سے بھونچکا گئی تھی۔ آج کوئی پہلا تھا جس نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ کان میں بالی بھی نہیں ہے، لگتا ہے گر گئی ہوگی، جا کر پہن لو۔ تبھی مہر پوش نے اپنے کان کو چھوا، واقعی میں اس کی بالی اس کے کان میں موجود نہیں تھی۔ کچھ جواب دیے بغیر وہ فوراً سے باہر کی طرف لپک گئی۔ تبھی اس نے دوبارہ اسے آواز دی۔ جی، وہ بغیر مڑے سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ برتن لے جاؤ، کھانا بہت لذیذ تھا، کہہ کر وہ اسٹور کے اندر دوائیوں کے چھوٹے سے کمرے میں چل دیا۔
وہ 2 سے 3 منٹ میں سارا کھانا ختم کر چکا تھا۔ دیکھ کر وہ حیران تھی۔ حیرت میں تو بہرحال اس خوبصورت انسان کا انداز بھی اسے ڈال گیا تھا، مگر وہ چپ چاپ گھر جانے لگی اور وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ پیاری ہے، بہت ہی پیاری سی انسان، دائس اپنے دل میں بولا۔ تمام طلسماتی طاقتیں کھو جانے کے باوجود بھی ان طاقتوں کا کچھ نہ کچھ اثر اس میں موجود تھا، جو اسے کچھ نہ کچھ لمحات کے بارے میں باخبر کر رہا تھا۔ سارے کام کر کے وہ بھی اپنے لحاف میں لیٹی ہی تھی کہ ٹٹا جان نے اسے آواز دے لی۔ سردی سے کانپتا وجود لیے اٹھ کر وہ باہر آئی، مگر اس شخص کو اپنے ٹٹا کے ساتھ دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئی۔ باہر والے ڈرائنگ روم میں اس کا بستر لگاؤ، اسٹور میں ٹھنڈا، بیمار ہوا تو ایسے ہی دوا کا خرچہ ہوگا۔ کتنا لالچی اور ہوس پرست ہوتا ہے یہ انسان، اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اسلم اس کی طرف راغب ہوا۔ جاؤ لگا دیا بستر، لیٹ جاؤ، صبح 8 بجے اسٹور ہوں۔ اپنے ذہن میں گردش کرتے ان الفاظ کو اس نے خود ہی توڑا اور ڈرائنگ روم میں چل دیا، جہاں وہ زمین پر بڑی بے نیازی سے بستر لگا کر کھڑی ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے دیکھ کر ایک دم سے چونک گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کو اپنی طرف گہری نظروں سے دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی تھی۔ ہاں چاہیے، وہ مختصراً بولا۔ جی کہیے، تمہارا نام کیا ہے؟ جی، تم نے پوچھا کچھ چاہیے تو میں نے بتا دیا کہ کیا چاہیے، اب بتاؤ۔ مہر پوش، وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولی۔ مہر، پیارا نام ہے۔ اس کے منہ سے مہر سن کر وہ ایک دم سے پلٹی۔ ایک عرصے بعد کسی نے اسے مہر کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں ملیں۔ اس کی آنکھوں کا سحر دیکھ کر وہ فوراً کمرے سے نکل کر اپنے لحاف میں آ گئی۔ یہ کیا تھا؟ کیسی عجیب کشش تھی اس انسان کے چہرے میں، کیسا وجود ہے جیسے مانو اس کی آنکھوں میں کوئی مقناطیسی طاقت ہو جو اس کی آنکھوں میں دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے ایسا کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ پہلے زندگی کم مشکل ہے جو اور کرنی ہے۔ کروٹ لیتی وہ درود شریف پڑھتی کی آنکھیں موند گئی۔ انسانوں کی دنیا میں آئے اسے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر دن بدن اسے وہ اچھی لڑکی اسے اور اچھی لگتی جا رہی تھی۔ خود کی حقیقت کو بھولے وہ اس اچھی لڑکی کے خواب سجائے بیٹھا تھا۔ امی جان، یہ لڑکا کون ہے جو ڈرائنگ روم میں ہے؟ اقرا جو 1 ہفتے بعد ہاسٹل سے آئی تھی، ڈرائنگ روم میں لڑکا دیکھ کر فوراً اپنی امی سے مخاطب ہوئی۔ تمہارے ابو نے ملازم رکھا ہے تو وہ جب تک سردی ہے یہاں سوئے گا اور گرمی میں اسٹور میں سو جایا کرے گا۔ ہائے امی، آپ نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ ویسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ اچھا چپ کر اور اس کل موہی کو کہہ جا کر ناشتہ دے یا بھوکا مارے گی۔ کمرے کی اوٹ میں کھڑا وہ دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا، تبھی اس کی وہ پیاری انسان ناشتے کی ٹرے اٹھا کر عفت بیگم کے پاس لائی۔ مر گئی تھی کیا جو اتنی دیر لگا کر آئی ہے؟ پیر سے ٹھوکر مارتے ہوئے وہ مہر پر برسی۔ نہیں، وہ اسٹور والے لڑکے کے لیے بھی ناشتہ بنانا تھا تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ اچھا جا مر، اس کو کھانا دے۔ ابھی عفت بیگم کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان کی چھوٹی بیٹی اقرا نے فوراً حکم کیا، سنو، ناشتہ دے کر میرے کپڑے دھو دینا۔ اپنے آنسو پیتی وہ دوسری کھانے کی ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں پہنچی، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بعد وہ باہر بڑھی ہی تھی کہ اس نے پیچھے سے آواز دی تھی، ناشتہ نہیں کرواؤ گی مہر؟ اس کی آواز پر وہ فوراً پلٹی، مگر آپ تو تھے ہی نہیں۔ مگر اب یہاں کیسے؟ میں یہیں تھا، وہ کونے میں بستر رکھ رہا تھا، تم نے دیکھا ہی نہیں؟ اچھا، یہ آپ کا ناشتہ۔ رکھ دو، یہ تم پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں اور تم اتنا برداشت کیوں کرتی ہو؟ سارا دن ان کے کام کرتی ہو اور پھر اتنے تانے اور طنز برداشت کرتی ہو، کیوں؟ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ بیچارگی سے کہتی باہر کی طرف بڑھی۔ مجھ سے شادی کرو گی مہر؟ وہ بغیر لگائی بجھائی کے صاف کو انداز میں بولا۔ شادی؟ وہ ہکی بکی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو، جتنے ظلم تم پر ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں، میں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ۔ اپنی مرضی کی سانس لوگی تم میرے ساتھ، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کا سحر اس کے دل کو دھڑکا گیا تھا۔ تبھی وہ بھاگ کر وہاں سے باہر کچن میں آ گئی اور وہ اسٹور پر چل دیا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے اس کی آنکھوں میں؟ کیوں یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ یا اللہ میرا ساتھ دیں، کیوں میرے دل میں ایسے خدشات ڈال رہے ہیں؟ وہ اسٹور میں کھڑا کسی کو دوا دے رہا تھا، ایک دم سے اس کا جسم کانپنے لگا۔ گردن میں زور سے درد پا کر وہ اسٹور میں موجود ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ سینے سے شرابور جسم پر ایک دم سے کپکپاہٹ جاری ہو گئی اور کچھ ہی منٹ میں وہ اپنی دنیا میں پہنچ گیا۔ ہیکل کے سامنے کھڑا وہ ہکا بکا تھا، ابھی 41 دن پورے تو نہیں ہوئے تھے۔ ہاں مگر تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تم اچھے سے جانتے ہو۔ ہیکل پلیز مجھے جانے دو، اسی دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے انسان بنا دو۔ انسانوں کے ساتھ یا پھر اس لڑکی کے ساتھ؟ تم کون ہو، کیا ہو، وہاں کیوں تھے، بھول چکے ہو کیا؟ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس کے ساتھ رہنے دو، پلیز مجھے دوبارہ انسان بنا دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، جاؤ یہاں سے۔ اسے جرگے میں بھیج کر وہ خود انسانوں کی دنیا میں چل دیا اور اس حسین لڑکی کو اٹھا کر قید کر لیا۔ تم کون ہو اور مجھے یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ چھوڑ دو مجھے، وہ ایک لمبے سے پنجرے میں بند کہرا رہی تھی۔ پورے جرگے کے لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ہیکل کوئی انسانی لڑکی کو اٹھا لائے۔ لکڑی کے میز پر وہ گمسم سا بیٹھا تھا جب تندول نے اسے آ کر بتایا ہیکل نے کسی انسانی لڑکی کو قید کر لیا اور اب وہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا؟
دائس ایک دم سے سن کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا روپ بدل کر وہ منتر پڑھ کر جرگے میں پہنچا، جہاں وہ اسے کالے رنگ کے بیلٹ سے مار رہا تھا۔ اس کو تڑپتا دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ اپنے ایک ملازم کے سپرد اس لڑکی کو کر کے وہ جرگے میں پتھر کے برنر پر آ بیٹھا۔ ہیکل کو اکیلا دیکھ کر دائس اپنی اصل صورت میں واپس آ کر اس کے پاس گیا۔ تم نے اس کو کیوں قید کیا؟ تمہارے لیے قید کیا تاکہ میں اسے مار سکوں۔ وہ مر کر امر ہو جائے گی، پھر وہ کبھی نہیں مرے گی، اور اسی دنیا میں وہ تمہارے ساتھ رہ سکے گی۔ یہ بات میں جانتا ہوں، مگر میں اسے ایسے تشدد میں نہیں رہنے دے سکتا۔ وہ انسانوں کی دنیا میں بھی تکالیف میں رہتی ہے، اور یہاں بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر تم جیسے تڑپ رہے ہو، ایسے تم یہاں کے سب لوگوں کو میرے خلاف کر دو گے، اس لیے یہی بہترین حل ہے۔ اب تم یہاں سے جاؤ، ورنہ میں یہ بات اسے بتا دوں گا کہ جو روپ بدل کر کھڑا تھا وہ دائس تھا، اور وہ جن ہے۔ وہ آنکھیں نیچے بھینچے بے یارو مددگار سا واپس آ گیا، مگر دل تھا کہ اس کی تکلیف میں کانپ رہا تھا۔ درد اور تکلیف کو خود میں دباتے اسے 3 دن گزر چکے تھے، مگر روز اس کی حالت کو ابتر ہوتا دیکھ کر اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ کالی رات گھٹاؤں بھرے آسمان کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہیکل کے پاس پہنچ گیا۔ ہیکل، مجھے بات کرنی ہے۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ تم اس لڑکی کو آزاد کر دو، میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی اس بات کا کوئی ذکر کروں گا۔ تم صحیح سلامت جہاں سے اسے اٹھا کر لائے ہو، وہاں بالکل صحیح سلامت پہنچاؤ۔ ہاں ہاں ہاں، اتر گیا محبت کا جنون۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ جواب سن کر وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ لو لڑکی، تمہاری سزا ختم ہوئی۔ اس ادمئی لڑکی کا ہاتھ تھامے وہ اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ آیا۔ ادھر ادھر گھومتا وہ اس غار کے پاس پہنچ گیا جہاں ہیکل اکثر رات کے پچھلے پہر میں آیا کرتا تھا۔ بہت سے جنات وہاں آئے تھے، مگر وہ پہلی بار آیا تھا۔ غار میں ادھر ادھر دیکھتا وہ ایک کالے رنگ کے پتھر سے ٹکرایا۔ آہ، یہ کس نے رکھا یہاں پر؟ کہتا وہ اس کی طرف جھکا، مگر اسے دیکھ کر جھٹکا لگا۔ وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ ایک بھاری بھرکم کالی کتاب تھی، جسے دیکھ کر وہ اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ایک پنے پر پڑی، جہاں اس صفحے کو پڑھ کر وہ دل سے مسکرا اٹھا۔ وہ جیت گیا تھا، اس کی محبت اب سرخرو ہونے والی تھی۔ وہ ادھر ادھر پھرتا صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نظر آئی، وہ دوڑ کر ہیکل کے پاس گیا اور اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ہیکل، آپ ہمارے سب کے سردار ہیں، آپ نے جو کہا میں نے وہ کیا، یہاں تک کہ محبت بھی قربان کر دی، مگر صرف ایک دن کے لیے مجھے انسانوں کی دنیا میں جانے دو۔ میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے جانا ہے، پلیز، میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جاؤ، مگر یہ طاقتیں یہیں چھوڑ کر جانا ہوں گی۔ ہاں، بس ایک طاقت کے، وہ یہ کہ میں خود واپس آ جاؤں گا۔ 24 گھنٹوں میں یہ طاقت مجھ میں رہنے دو، اگر نہ آیا تو تم اپنی طاقت سے بلا لینا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ ہیکل، اب میں جہاں جا رہا ہوں تو مجھے وہاں سے کبھی بھی واپس نہیں لا سکتے ہو۔ اب میں صرف اس کا بن کے رہوں گا، وہ میری اچھی انسان اور میں اس کا اچھا انسان بنوں گا، کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ انسانی وجود میں اگر میں آب حیات پی لوں تو میں پھر کبھی جن نہیں بن سکوں گا۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ آنکھیں بند کیے منتر پڑھ کر انسانوں کے اس دنیا کے غار میں آ گیا جہاں آب حیات بہتا تھا۔ مٹھی بھر کر اس نے اس چشمے سے پانی پیا، اور ایک لرزش کے ساتھ تمام قوتیں اس کے جسم سے روپوش ہو گئی۔ گہرا سا سانس لے کر اب وہ اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ اس کے گھر کے باہر پہنچا، مگر منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مہر کے ارد گرد لوگ جمع تھے، اور وہ اپنی چچی کی منت و سماجت کر رہی تھی کہ وہ کسی شہر میں گرفتار تھی۔ وہ خود کہیں بھی نہیں گئی تھی، وہ نہیں جانتی وہ کون تھے جو اسے لے گئے اور اسے مارا پیٹا گیا، مگر جسم پر ایک نشان بھی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب اسے بد کردار اور بد چلن کے نام سے پکار رہے تھے۔ ہیکل، تم نے ٹھیک نہیں کیا اس کی قید کر کے، تمہاری وجہ سے آج بات اس کے کردار پر آئی ہے۔ تبھی وہ اس بھیڑ میں آگے بڑھا، زمین پر بیٹھتی مہر پوش کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ سنابل، تم کہاں تھے؟ اسلم صاحب سنابل کو دیکھ کر چونک گئے۔ جہاں بھی تھا، آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور تم کن کی منتیں اور سماجتیں کر رہی ہو، جن کے گھر کا سارا دن 24 گھنٹے کام کرتی ہو، مار سہتی ہو، زخم سہتی ہو؟ یہ کیا جانے تم کون سا ہیرا ہو؟ یہ صرف تمہیں کوئلہ سمجھتے ہیں، وہ کوئلہ جسے آگ میں ڈال کر جھونک دیا جاتا ہے، اور یہ سب تمہیں، تمہاری عزت نفس کو تمہاری تذلیل کر کر کے کچل رہی ہیں، تاکہ تم بن سانسوں کے وہ پل گزار لو جو تمہیں اس دنیا میں گزارنی ہے، جن کے ساتھ ساری عمر گزار دی۔ 2 دن گھر سے کیا گئی، ان کے نزدیک بد چلن ہو گئی۔ اتنے عرصے میں تم نے ایسا کچھ کیا ہے کیا؟ نہیں نا؟ مگر پھر بھی یہ لوگ تم پر اعتبار نہیں کرتے، تمہاری عزت نہیں کرتے۔ جہاں عزت نہیں ہے وہاں رہنے سے بہتر ہے انسان زہر کھا کر مر جائے۔ اگر ان میں رہنا ہے تو کوئی زہر کھا لو، کیونکہ وہ زیادہ بہترین ہوگا۔ اور کیا کہہ رہے تھے آپ، اس بد چلن آوارہ کو کون اپنائے گا؟ میں اپناؤں گا۔ میں ابھی نکاح کروں گا، آپ نکاح خواہوں کو بلائیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے کل مہی ہے، آپ کے گھر کا نام بدنام کر چکی ہے نا، تو یہ کبھی بھی آپ کو آپ کے سامنے نظر نہیں آئے گی۔ میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ آج مر جائے گی یہ تذلیل سہنے والی، دوسروں کی خاطر اپنی خوشیاں تباہ کرنے والی مہر۔ اب سے یہ صرف سنابل کی پاک دامن مہر پوش ہوگی، جو صرف اپنے لیے جیے گی، ہے نا؟ سنابل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے اقرار طلب کیا۔ اپنی آنکھوں کو ہلکا سا جھکا کر وہ اقرار کرتی اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔
جی تو فرینڈس، کیسا لگا آپ کو یہ شارٹ سے ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔